میرے انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے حقوق کے سلسلہ میں چند معروضات عرض کی تھی کہ ہمارے آپس میں حقوق، ان کی اہمیت کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ صرف حقوق کی ادائیگی اس پر زور دیا گیا اور بات کی گئی۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کی خدمت میں حقوق کے سلسلہ میں اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے پہلا حق ہے، یعنی والدین کا حق، تو اس کے ضمن میں چند معروضات عرض کروں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ انتہائی محترم سامعین حضرات، ہماری سب کی یہ خواہش اور وش ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، بلکہ ہمارا مطلوب اور مقصود یہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ کیوں جی؟ اللہ کرے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، ہم ویسے بن جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندے بننے کا تریاق اور نبوی نسخہ جو حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث ابن مسعود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جی، کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ظاہر ہے سوال کا مقصد یہی تھا کہ اس عمل کو اپنایا جائے تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور دوسرا جملہ جو ارشاد فرمایا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ گویا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، میں نے عرض کر دیا کہ ہمارا تو مطلوب ہے، یہ ہمارا مقصود ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ تو اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے جہاں یہ چیز لازم ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، وہاں فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، بر، نیکی، احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ فرمایا کہ تم یہ عمل کرو، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ میرے عزیزو دوستو، والدین ایک ایسی نعمت ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے۔ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بلیسنگ، یہ رحمت ہے، نعمت ہے، اور یہ صرف ایک بار، اونلی ونس، صرف ایک بار ملتی ہے، پھر دوبارہ نہیں ملتی۔ جن کے والدین چلے جاتے ہیں وہ کہاں سے لائیں گے اپنے والدین؟ قرآن پاک میں 5 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حق بیان کیا، اپنے حق کے معاً بعد فوراً بعد والدین کے حق کو ذکر فرمایا۔
اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مختلف مقامات پر، کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میرا تم پر حق ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، دیکھیں اصل کریٹر تو اللہ ہے، اصل سسٹینر تو اللہ ہے، لیکن والدین بھی ہمارے اس دنیا میں وجود، ہمارے اس دنیا میں آنے کا اسباب کے درجہ میں ذریعہ ہیں۔ خالق تو اللہ ہے، لیکن میں اور آپ اس دنیا میں جو موجود ہیں اس کی وجہ والدین ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا قرآن پاک میں 5 جگہ پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل کریٹر میں ہوں اور میرے بعد سیکنڈ کریٹر تمہارے والدین ہیں، دونوں کے حق کو اکٹھے ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں میرا حق یہ ہے کہ میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف اسی امت میں نہیں ہے، تمام پہلی امتوں میں، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا، عہد لیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ 2 مقام ہو گئے۔ تیسرا، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ تمہاری ماں نے تمہیں اٹھائے رکھا، وہنن علی وہن، تکلیف پر تکلیف اٹھائی۔ کیوں جی؟ 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد بچہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر وہ 2 سال تک ماں کے ساتھ وہ جسے بریسٹ فیڈنگ کہتے ہیں، دودھ پلاتی ہے ماں اسے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ بچہ ماں کے خون سے بنتا ہے، ماں کی خوراک کھاتا ہے، ماں کا خون، اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک جونک کی طرح ماں کو چمٹا ہوا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال پھر تمہیں دودھ پلایا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، لہذا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ گزشتہ آیت میں حق بتا دیا، اور اس آیت میں یہ بتا دیا کہ جہاں میں اللہ تم پر احسان کر رہا ہوں، اسی طرح والدین کے بھی تم پر احسان ہے، لہذا جس طرح تم پر واجب ہے اور لازم ہے میرا شکر ادا کرنا، اسی طرح تم پر لازم اور واجب ہے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ اور میرے عزیزو دوستو، جو چوتھا مقام ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، توجہ فرما لیں، بلکہ اس سے پہلے تو صرف حق بتایا نا، اس سے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ حق ہے اور تم اسے یعنی شکر کا ذریعہ ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں تو عجیب بالکل اسلوب ہی بدل ڈالا۔ کیا فرمایا؟
فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، قضا تو سمجھتے ہو نا جی، اللہ کہتا ہے دس از مائی ڈیسیژن، یہ میرا ڈیسیژن ہے، میں فیصلہ کر چکا ہوں کیا کہ عبادت میری ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، اور اس آیت میں حکم کی نزاکت کو۔ ہمارے پاکستان میں اگر کوئی فیصلہ، کوئی قانون، کوئی لا بن جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو توڑے گا، کوئی قانون شکنی کرے گا تو پھر گورنمنٹ اسے پکڑے گی کہ نہیں پکڑے گی؟ بالکل اسی طرح اللہ فرماتا ہے یہ میں نے قانونی فیصلہ بنا دیا، لہذا یاد رکھنا والدین کے ساتھ اونچی نیچی بات کرتے وقت اس بات پر بھی غور کرنا کہ تم پھر قانون شکن ٹھہرو گے۔ اور قانون شکن کون ہوتا ہے جی؟ مجرم ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ قانون شکن کون ہوتا ہے؟ مجرم ہوتا ہے، ملزم نہیں ہوتا۔ ملزم اور چیز ہے، یہ مجرم ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عبادت کا اولین حق صرف اللہ کا، عبادت کا اولین حق صرف اللہ کا، اور ساری کائنات میں سے احسان کے اولین حق والدین کا۔ لا الہ الا اللہ، یعنی تمہاری فرسٹ اینڈ ٹاپ پریورٹی صرف اور صرف تمہارے والدین ہونے چاہیے، باقی بھی ہیں، اولاد ہے، اور جناب اس کے ساتھ بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن ٹاپ تمہاری ترجیح، تمہارے احسان کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ بولے والدین۔ میں ذرا اس آیت کو آگے تھوڑا سا چلاتا ہوں، ذرا آپ اس آیت کو سمجھیں۔ کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما، اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ ہی جائے۔ یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بچے، میرا بھی پتر بیٹھا ہے، یہ خاص طور پہ اس بات کو نوٹ کریں، اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے، فرمایا فلا تقل لہما اف، اف نہ کہنا، کبھی اف بھی نہ کہنا، کبھی والدین کے سامنے بولو یار اف بھی نہ کہنا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اف ہماری اردو میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں لفظ جو اف ہے، جتنے بھی ڈانٹ کے اور پنشمنٹ کے درجات ہیں ان میں سب سے ہلکا اور کم درجے کا لفظ اف، یا ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اظہار تأسف کے لیے ایک مہذب طریقہ اف ہے، یعنی جو بڑا ہی مہذب آدمی ہوگا، بڑا ہی شائستہ طبیعت کا، بڑا اچھی طبیعت کا مالک ہوگا نا، اس کو کہیں غصہ آئے گا یا افسوس کرے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا؟ اف کہے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ڈانٹ کا سب سے ہلکا درجہ ہے نا، سب سے نچلا درجہ یعنی اف، یا اظہار تأسف کا جو سب سے ہلکا درجہ ہے یعنی اف، ماپیاں دے سامنے اے بھی نہ آکھیا جائے۔ اچھا میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ذرا مثال سے بات صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ گرمی کا موسم ہے، گھر میں مہمان آ گئے،
باپ نے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا مہمان آئے ہیں، مہمانداری ضروری ہے، تم ایسا کرو یہ مارکیٹ سے بازار سے مطلب چائے کے لیے یہ فلانی فلانی چیز لے آؤ، گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں تو یار، یہ فلانی فلانی چیز لے آؤ۔ چلا گیا بچہ، چلا گیا۔ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت وہ پسینے سے شرابور واپس لوٹ کر آیا اور وہ چیزیں جو لانی تھی لے کر آیا، اور آتے ہی باپ نے یا ماں نے یہ کہہ دیا کہ پتر ایک چیز رہ گئی ہے، مثلا دہی بھول گئے ہون۔ اب فرمایا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم یہ کہو کہ اچھا ہون میں پھر جاواں، جائز نہیں ہے۔ اوہو اف، اوہو اینی گرمی ہے، تو انہوں نہیں پتا باہر کنی گرمی پہن رہی، جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اف بھی نہیں کہنا، اور آگے کیا فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، چڑکنا تے ہے ہی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدوں بھی گل کرنی ہے عزت نال کرنی ہے۔ قولاً اور کریمہ دا تے معنی سمجھ دے، کیا مطلب اس کا؟ بات کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارے باپ یا تمہاری ماں کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اکھاں کٹنی ہے تو بڑی دور کی گل، اونچی بولنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بات کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ قولاً کریمہ، ان کی عزت نہ حرف آئے اس پر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنا دیا عجیب، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جب ان سے بات کرو، بات کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا، اسلوب بھی بتا دیا کہ اف بھی نہیں کہنا، اور جو کہنا ہے وہ کیسے کہنا ہے۔ یہ قرآن ہے 15واں پارہ ہے، یعنی اسلوب تو یہ ہے کہ اف بھی نہیں کہنا، اور جو تم نے کہنا ہے وہ کیسے کہنا ہے۔ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، دیکھو چھاتی چوڑی کر کے ان کے سامنے مت کھڑے ہونا، اونچی آواز سے بات نہ کرنا ان سے، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا دل نہ توڑنا والدین کا۔ کیا فرمایا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کندھوں کو جھکا کر عاجزی سے بات کرنا، من الرحمتی، اور کیا کہنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ، اے اللہ تو ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا یہ بڑی اچھی دعا ہے جی، سب نوٹ کریں اس بات کو، سب نوٹ کریں اس بات کو۔ اگر والدین کی کسی بات پر غصہ آئے تو فوراً رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اس دعا کا ورد شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ غصے کو ختم کر دے گا، نافرمانی سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی 5واں مقام قرآن پاک کا دیکھو، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے جی؟ ادھر میرے لئے دیکھو یار، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں، وہ بت فروش تھے، وہ بناتے بھی تھے، وہ بیچتے بھی تھے، وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، مشرک بھی تھے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کا ذکر کیا، قرآن کہتا ہے یا اباتی، یا اباتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ، مشرک باپ کو، کس کو؟ مشرک باپ کو۔ میں نے کہا مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ مشرک باپ کو بھی خطاب کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اباتی۔ یہ نہیں کہا یا ابی، ابا جی، یا اباتی، اے میرے محترم والد صاحب، لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، اب میں یہ تو 4-5 قرآن پاک کی آیات سے حوالے دے دیے ہیں، اب میں چند احادیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔
बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह मन अहसनुन नासी सोहबतिही, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? सरकार ने फरमाया उम्मू का, तेरी मां। क्या जी? तेरी मां। सुम्मा मन, अर्ज किया या रसूलल्लाह उसके बाद? फरमाया उम्मू का, तेरी मां। फिर उसने तीसरी दफा कहा सुम्मा मन, फिर उसके बाद या रसूलल्लाह, फिर फरमाया उम्मू का, तेरी मां। फिर उसने चौथी दफा जब ये कहा कि सुम्मा मन, तो आपने फरमाया अबू का, कि तेरा बाप। हाय हाय, तुसी मदर डे मनाते हो साल च एक बारी हैं, तुसी आंदे हो कि मदर डे, एक ही है जी फादर डे। इस्लाम में तो हर दिन मदर और फादर डे है। हाँ जी, हमें तो ये बताया गया है कि तुम मुस्कुरा कर हंस कर बाप की तरफ देखोगे, अल्लाह मकबूल हज का अजर देगा। जरा कदी अपने माँ प्यो वाला हंस के वेखो तो सही, अल्लाह ताला हज्जां दियां लैना ना ला दे। आख्या यहां पर इस हदीस के ज़िमन में मैंने मुख्तसरन 3 बातें अर्ज करनी है जो जरूरी हैं। फरमाया कि 3 हक हैं मां के। कितने हक हैं जी? बोलो यार। और चौथा हक किसका? बाप का। पहली बात, लोग कहते हैं जी, खास तौर पे लिबरल, इस्लाम ने औरत को हक ही नहीं दिए, औरत के क्या हुकूक हैं? मैं कहता हूं नहीं, इस्लाम ने औरत को 3 हक दिए, चौथा बाप मर्द को दिया। इस्लाम ने औरत को 3 हक दिए, चौथा हक मर्द को दिया है। दूसरी बात तवज्जो करें, अगरचे लीगल लेवल पर शोहर के हुकूक ज्यादा हैं, औरत के यानी बीवी के हुकूक कम है। कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। और देखें, हमें इस बात में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं कि हमें यह डट कर कहना चाहिए कि हां, शौहर के हुकूक ज्यादा हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए कि मैं आपको बताता हूं वजह क्या है। वजह यह है कि किसी भी इदारे के, नोट करें मेरी इस बात को, किसी भी इदारे के 2 सरबराह के बराबर हुकूक नहीं हो सकते। क्यों जी? किसी भी इदारे के एक के ऊपर होएगा बॉस, वो एक ही हो। मैंने कहा कि लीगली अगरचे शौहर के हुकूक ज्यादा हैं, लेकिन अखलाकी तौर पर मां के हुकूक अल्लाह ताला ने 3 रखे, और एक हिस्सा यानी अखलाकी तौर पर बाप का हिस्सा औरत के 1/3 है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इस्लाम दीने अदल है। इस्लाम दीने मुसावात भी है, लेकिन इस्लाम दीने अदल है। किस्त। अच्छा जरा समझ लें, मुसावात और अदल में फर्क क्या है। मुसावात है बराबरी, एक रोटी है, आधी इसको दे दो, आधी इसको दे दो, ये है मुसावात। इस्लाम मुसावात का भी दरस देता है, लेकिन इस्लाम दीन अदल है, किस्त का हुक्म देता है। किस्त। अदल क्या है? अदल ये है, यानी ये समझे कि मुसावात ये है कि दोनों को बराबर मिला जाए, और अदल ये है कि जो जितना मुस्तहिक है उसे उतना दिया जाए। नहीं समझ आई बात? जो ताकतवर है वो ज्यादा वजन उठाए, जो कमजोर है वो कम वजन उठाए, ये अदल है। मुसावात तो ये है कि कमजोर है या ताकतवर है, दोनों बराबर उठाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि इस्लाम दीन अदल है, और अदल का तकाजा ये है
کہ جو کمزور ہے وہ کم اٹھائے، جو طاقتور ہے وہ زیادہ وزن اٹھائے، جسے کم بھوک لگی ہے وہ تھوڑا کھانا کھا لے، جسے زیادہ بھوک لگی ہے وہ زیادہ کھائے۔ یہ عدل ہے۔ مساوات کہتی ہے تھوڑی لگی ہے، چوکھی لگی ہے، برابر ملے گا۔ لہذا عدل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ چونکہ ماں کی قربانیاں زیادہ ہیں، کیوں جی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، لہذا عدل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ماں کی چونکہ قربانیاں زیادہ ہیں، اس نے بچے کے لیے زیادہ جوخم اٹھائے، اسے 3 حق دے دیے۔ اور کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، سنو تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ دوسری حدیث، ایک حدیث تو میں نے بیان کر دی کہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ تمہارا والد۔ اب میں آتا ہوں جناب علی دوسری حدیث کی طرف۔ باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، سنو تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ درمیانہ دروازہ کیا مطلب؟ یعنی بڑا دروازہ، کیونکہ یہ آپ یہاں دیکھیں نا ہماری مسجد میں یہ سائیڈوں پہ چھوٹے دروازے لگے ہوئے ہیں، یہ درمیان والا بڑا دروازہ ہے۔ درمیانہ دروازہ ہے یعنی کہ بڑا دروازہ، مین ڈور۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو تو کہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلے تو والد کی فرما برداری کر کے اسے اپنے لیے کھول لو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نہیں تو نافرمانی کر کے بے شک اسے اپنے لیے بند کر۔ نمبر 3 فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالد۔ بڑی اہم بات فرمایا کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے باپ کو راضی کرو۔ رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ وہ سخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ لو جی گل کھول کے سامنے آ گئی کہ نہیں؟ کہ جڑا چاہتا ہے رب راضی ہوئے وہ پہلا اب راضی کرے، جڑا چاہتا ہے کہ رب ناراض ہوئے وہ اپنے اب نو ناراض کرے۔ اب راضی ہوئے گا تو رب راضی ہوئے گا۔ چوتھی حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انفہ ثم راغم انفہ ثم راغم انفہ، خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک۔ 3 دفعہ فرمایا۔ کتنی باری؟ 3 باری۔ کس شخص کی؟ خاک آلود کا ہو۔ خاک آلود ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا بندہ ذلیل ہو۔ یہ عربوں کا ایک محاورہ تھا، یا جسے ہم کہتے ہیں زمین پہ ناک رگڑنا۔ تو کیا فرمایا؟ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک۔ کس کی؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل و رسوا ہو وہ شخص کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، ثم لم يدخل الجنہ، اور پھر وہ ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ لو جی دنیا دے وچ تے سرکار دی طرفوں مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے، لیکن ہے تو ایسا ہی کہ سرکار دی طرفوں بد دعا مل گئی اس شخص کہ سرکار آنکھ چھڑیا کہ ذلیل و رسوا ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی نہیں وہ جنت خرید سکا۔
اللہ اکبر۔ نمبر 5 بخاری شریف کی روایت ہے، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ 3 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے گا، سچی توبہ کر لے گا تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر بغیر توبہ کے یہ تینوں شخص چلے گئے تو جنت حرام ہے ان پر۔ کون سے؟ فرمایا مدمن الخمر، دائمی شراب خور، شراب نوشی کرنے والا دائمی، مدمن الخمر۔ دوسرا فرمایا والعاق، والدین کا نافرمان، اور تیسرا فرمایا والدیوس، اور تیسرا شخص ہے دیوس۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الذی یقر فی اہل الخبث، دیوس وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے اپنے گھر کے اندر بے حیائی ہو اور وہ غیرت نہ کھائے۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ جس کے اپنے گھر میں بے حیائی ہو اور انہوں غیرت نہ آوے۔ اچھا بھائی کہنا سننا تو مناسب نہیں ہے، لیکن میں ذرا ٹچ دے دیتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں کی حالت بھی دیکھ لیں۔ بیوی بیٹی پردہ نہیں کرتی، غیر محرم مردوں کے سامنے آتی ہے، ہم اگر غیرت نہیں کھاتے تو نوٹس لیں اپنا۔ گھر کی عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں، کھلے گلے پہنتی ہیں، ٹائٹس پہن کر بازار جاتی ہیں، اور یہ سلیو لیس اور ہاف بازو، اور سانو غیرت نہیں ہوندی جے نہیں ہوندی۔ سرکار فرمایا دیوس ہے۔ اگے چلو، نمبر 5 فرمایا 3 بدبخت لوگ ایسے ہیں کہ قیامت والے دن نہ ان کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی نہ نفل نماز قبول ہوگی، نہ فرض نفل۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے نہ کوئی فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے۔ وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا کہ العاق، نمبر 1 نافرمان، والدین کا نافرمان۔ کیوں بھائی؟ فرضاں نفلاں تو بڑا زور دیتا ہے، ایسا ذرا ادھر بھی دھیان کریے۔ نمبر 1 والعاق، نمبر 2 والمنان، احسان جتلانے والا، ہاں، اور نمبر 3 فرمایا وہ مکذب بالقدر، قضاء و قدر کو جٹلانے والا۔ یہ 3 شخص ایسے ہیں، فرمایا اللہ تعالی ہاں یہ بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، سچی توبہ کر لے گا، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو سن لیں بغیر توبہ کے وہ مر گیا، والدین ناراض تھے، نافرمانی کی وجہ سے ناراض تھے، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن نہ فرض قبول ہوں گے تو نہ نفل قبول ہوں۔ اگے چلو بھائی، نمبر 6 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا۔ کیوں بھائی توجہ ہے نا؟ میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت قراءت، میں نے وہاں پر قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی، میں نے سنا کہ کوئی قرآن پڑھ دے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ کذالکم البر، بڑے اچھے آدمی ہیں، کذالکم البر، بڑے نیک آدمی ہے، اور وکانا ابر الناس بامہ، روئے زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے۔ ماں کی فرما برداری پر کیا ملا کہ فرش پر پڑھتے ہیں اور ان کی تلاوت کی آواز
عرشوں پر جنت میں اوتھے بھی کیسٹاں چلن رہی نے، آواز ادھر پہنچ رہی ہے اور فرشتے بھی ان کی تلاوت کی لذت سے محظوظ ہو رہے۔ اگے سن لو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بڑی اہم بات جی، بڑی اہم بات، پوچھا کہ والدین کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بڑی لمبی بات ہے۔ اچھا پھر یہ فرما دیں کہ نافرمانی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ بھی طویل بات ہے۔ اچھا ایک بات سن لو، لو ان الولد وقف بجانب والد، جی فرمایا کہ والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ حسن سلوک یہ لمبی بات ہے، لیکن میں ایک جنوں آندے نے نا 100 گلاں دی کوئی گل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کیا کہ لو ان الولد وقف بجانب والد، کہ اگر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے ایک طرف بجانب، ایک جانب یا دوسری جانب، ثم نفس ثوبہ، پھر وہ اپنا کپڑا جھاڑے، نفس ثوبہ، فطار الغبار علیہ، اور اس کی خاک اڑ کر باپ پر پڑے، اور اس کی خاک اڑ کر باپ پر پڑے، کتب عند اللہ عاقن، اس بچے کے اتنے سے عمل پر بھی اللہ کے ہاں وہ نافرمان لکھ دیا۔ میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرتا کہ نافرمانی کی ہے تے اطاعت کی ہے، ایک گل سن لے کہ تو اپنے باپ دے نال بیٹھا ہوئے، کھلوتا ہوئے، تو اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو اور کپڑے کو جھاڑے اور اس کا غبار اور مٹی بھی اڑ کر تیرے باپ پر پڑے گی، تو اللہ کے خزانے میں تو عاق، نافرمان لکھ دیا۔ ذرا غور کریے اسی، ہاں اگر والدین ہیں، میں نے کہا کہ والدین ایک ایسی نعمت ہے جو صرف ایک بار ملتی، لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو راضی کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔